सबको खबर दे, सबकी खबर ले। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आज हमारे साथ बातचीत के लिए पत्रकार मोहम्मद अहमद काज़मी हैं। हम इनसे बातचीत करना चाहते हैं मौजूदा युद्ध को लेकर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फलस्तीन और इजराइल के बीच छिड़ा युद्ध लंबा होगा और इसमें बहुत सारे देश शामिल हो जाएंगे। और अभी तक 17 दिन से ज्यादा हो गए हैं ये युद्ध चल रहा है और इसके खात्मे की कोई उम्मीद नहीं है। जानकारों का मानना है कि ये युद्ध और लंबा हो सकता है, क्योंकि मोहम्मद अहमद काज़मी बहुत ही बारीकी के साथ इस युद्ध को कवर कर रहे हैं। इसलिए हम उनसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये युद्ध और बढ़ेगा या खत्म होने की दिशा में चल रहा है? देखिए, अमेरिका जिस तरह से इस जंग को लड़ रहा है, मैं लड़ रहा है इसलिए कह रहा हूं कि इजराइल के पीछे अगर अमेरिका ना हो तो ये एक दिन में जंग खत्म हो जाए। वो हथियार भी भेज रहा है। अब उन्होंने अपनी कुछ फौजी एडवाइजर्स भी भेज दिए हैं इजराइल की मदद के लिए। तो ऐसा लगता है कि ये जंग जरा लंबी चलेगी। दूसरा इशारा अमेरिका की तरफ से ये है कि अभी वो जमीनी जंग जो शुरू करने का इरादा रखता है इजराइल, या धमकियां दे रहा है पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से, उसको और डिले करे, इसलिए कि वो कुछ अमेरिकी फौजें और जरा मजबूती से वहां पर तैनात हो जाएं और जो कैदी हमास के हाथों में हैं, इजरायली और कुछ और दूसरे मुल्कों के, उनको आजाद कराया जा सके। इसलिए ऐसा लगता है कि जरा जंग लंबी चलेगी। लेकिन एक बात जो बहुत ही दिलचस्प है, जब मेरी आपकी बात हो रही है, इस वक्त ताजा खबर यह है कि कल एक छोटी सतह पर जमीनी जंग शुरू करने की कोशिश की इजराइल ने। एक तो रफा शहर है, एक दूसरे खान यूनुस, उसमें अंदर जाने की कोशिश की। उसमें रफा शहर के पास से बाकायदा हमास ने जो टक्कर ली, जिस तरह से उन्होंने लड़ाई की, चूंकि हमास की तरफ से भी ये कंफर्म हुआ था कि हमने गजा की टेरिटरी के अंदर इजरायली फौजियों से लड़ाई की है। अब जो रात में खबरें आई हैं, जो टाइम्स ऑफ इजराइल वगैरह रिपोर्ट कर रहा है, वो ये है कि दसियों टैंक छोड़ करके भागे हैं इजरायली फौजी। ये प्रेस टीवी की भी खबर है। प्रेस टीवी खासतौर पर जो ईरान का चैनल है, वो न सिर्फ अपने उनके पास रिपोर्टर्स हैं, बल्कि वो अरब मीडिया से खुद फिलिस्तीनी सोर्सेज के जरिए भी इंफॉर्मेशन हासिल करता है। तो ताजा खबर यह है कि जिसकी धमकी 2 हफ्ते से दी जा रही थी जमीनी हमले की, वो भी टाई फिश होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इजराइल का जितना नुकसान 7 अक्टूबर को हुआ है, हमास ने जो पहला हमला किया पहले 24 घंटे या पहले 12 घंटे में, उससे झल्लाया हुआ फ्रस्ट्रेशन की हालत में वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और जब मैं कुछ भी करने के लिए तैयार की बात करता हूं, तो गजा पे जिस तरह से शहरी इलाकों पर जिस तरह से आम शहरियों का कत्ल किया जा रहा है, अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है, वो बौखलाहट, घबराहट, नाकामी का नतीजा है। खुद इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यूआफ गैलेंट, जो वहां की फौज के सरबराह हैं, वो इस बात को कह चुके हैं कि इस नाकामी के हम जिम्मेदार हैं। अब जब नाकामी के हम जिम्मेदार हैं, और इसके अलावा एक और जो खबर आ रही है वो बहुत ही अहम है, वो जो ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब था वो बिल्कुल चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की हालत यह है, खुद कल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की ऑफिस से यह बताया गया कि 2 लाख इजरायली बेघर हो चुके हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। वो मुख्तलिफ होटलों में, गेस्ट हाउसेज में, हत्ता के टेंटों में रहने के लिए मजबूर हैं। तो ये जो लेबनान के बॉर्डर से लगे हुए इलाके खाली कराए जा रहे हैं, और गजा से लगे हुए जो इलाके हैं बॉर्डर के आसपास के, उनको खाली कराया जा रहा है। तो ये अब इजराइल सुकड़ रहा है, ये बहुत ही साफ नजर आ रहा है। ये जानना चाहूंगा कि
पूरी दुनिया के मुसलमानों का क्या नजरिया है और क्या वो हमास या फिलिस्तीन के साथ जुड़ पाए हैं, उनकी हमदर्दियां हैं, खासकर हिंदुस्तान के मुसलमान। देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों का तो देखिए आम लोगों की हमदर्दियां बेशक ये तो इंसान की फितरत में होता है, और इस्लाम मजहब में बहुत क्लैरिटी है इस बात की कि मजलूम के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी मजहब का हो। तो आम लोगों की हमदर्दी फिलिस्तीनियों के साथ में है। रोजाना जो तस्वीरें, जो वीडियो आ रही हैं, वो सब सामने है। अब ये मौजूदा हुकूमत के दौर में जहां उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पोस्ट अगर फिलिस्तीनियों के हक में कर दें तो FIR तक हो रही है, तो इसी तरह से हमें मालूम है कि दिल्ली में भी उस तरह के प्रोटेस्ट को रोका जा रहा है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको रोका जा रहा है। जुमे की नमाजों की तकरीरों पर भी ऐसा लगता है कि शायद कोई कंट्रोल है, क्या कुछ है, नहीं तो अब से पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं कि आम लोगों की हमदर्दी फिलिस्तीनियों के साथ, और जिन्हें आप लीडर कहते हैं या जिन लोगों को लीडर प्रोजेक्ट किया जाता है, मैं प्रोजेक्शन कहता हूं, ये लीडर नहीं होते। लीडर वो हो सकता है जो जिन लोगों का वो लीडर हो या लीडर होने का दावा करे, वो उनके जज्बात और उनके फायदे नुकसान को सोच करके अपनी पॉलिसी बनाए। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो वो लीडर प्रोजेक्ट किए जाते हैं मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए। और हम तो देख रहे हैं कि RSS का एक अखबार है। साहब, आपने बात यहाँ तक पहुंचाई है और कि दबाव है जिसकी वजह से, लेकिन आप ये देखें कि शियों के जो शीर्ष आयतुल्ला हैं, जिनको मर्जा कहा जाता है, उसमें आयतुल्ला सिस्तानी साहब, आयतुल्ला खामनाई साहब और दीगर मर्जाए कराम का सीधा सीधा ये फतवा है कि इस्राइली प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना किया जाए। और ये हिंदुस्तान में जो उलमा का काम था कि वो लोगों को, अवाम को बताते, हमें नजर नहीं आ रहा है। क्या आपको लगता है कहीं ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, अभी तक इजरायली प्रोडक्ट्स के बाइकॉट का कहीं से आवाज नहीं आ रही। और जो फतवे का जिक्र आपने किया, मैंने ऐसा फतवा नहीं देखा, लेकिन हाँ, बिल्कुल पहले दूसरे दिनों में ही आयतुल्ला सिस्तानी और आयतुल्ला खामेनी ने ये बात कही थी कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को फिलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए। फिलिस्तीनी मजलूम है, इजराइल जालिम है, इस किस्म की आई। लेकिन बाइकॉट के लिए बाकायदा उस लेवल पर कोई ऐलान मेरे सामने नहीं है, हो सकता मेरी नजर से ना गुजरा हो। लेकिन हाँ, ये बात अपनी जगह सही है कि जो इजरायली प्रोडक्ट्स हैं, जो जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये कंपनियां बाकायदा इजराइल को अपने फायदे का कुछ हिस्सा वहां देती हैं, तो बाइकॉट करना चाहिए। लेकिन मुझे कहीं कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि जब वो उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट और इमेजेस आप देखते हैं, उनमें से कम 50% चीजें हम आप सब बाकायदा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो उनका ऑल्टरनेट उनके पास कोई हो तो उसे छोड़ सकते हैं, अगर ऑल्टरनेट ही ना हो तो मिसाल के तौर पे गूगल है जिस पे हम आप इसको इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंच रहे हैं, क्या इसका बाइकॉट मुमकिन है? या बहुत सी खाने पीने की चीजें। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इजराइल को जो भी कारोबार फायदा पहुंचाते हैं या उनकी मदद करते हैं, उनसे बचना चाहिए। ये बात बहुत ही साफ है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। जी काज़मी साहब, एक चीज और कि आपने कहा कि प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, हालांकि कई उलमा के बयान इस तरह के हैं और उन्होंने कोट किया है कि मर्जाए कराम की क्या मर्जी है, वो क्या चाहते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, क्या ये जो उलमाए कराम जो हिंदुस्तान के हैं, जैसे आपने कहा कि प्रोजेक्ट किए जाते हैं, वो कौम के रहबर है या नहीं है, उस पे शक है, आपने भी शक जताया। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो उलमाए कराम हिंदुस्तान के हैं, ये इसलिए भी आवाज नहीं उठा रहे हैं क्योंकि इनके इसराइल से कहीं ना कहीं संबंध है? देखिए, मैं एक बात ये बताता हूं कि मैं नाम लेकर के कह सकता हूं, मैंने अपनी 40-45 साल की पत्रकारिता की जिंदगी में एक मुसलमान देखा है, एक सिर्फ एक है, उसके साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं,
جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو فخریہ بیان کرتا ہے، اور وہ ہے عمیر الیاسی، جو امام الائمہ کے طور پر سامنے پیش ہوتے ہیں، اور ان کی تصویریں باقاعدہ اسرائیلی لیڈرز کے ساتھ اسرائیلی ایمبیسی کی ویب سائٹ پر شاید اب بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ بے شرم لوگ بہت کم ہیں جو کھل کر کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ حکومت آر ایس ایس اور بی جے پی کے ہے، اور آر ایس ایس اور بی جے پی نظریاتی طور پر زائنسٹ یہودیوں کے ساتھ ہیں، اور ان کو بہت سکون ملتا ہے ہر اس کے ساتھ جو مسلمانوں کے خلاف ظلم کرے یا نفرت پھیلائے، تو بہت ممکن ہے کہ ان کے ڈائریکٹ اسرائیل سے تعلقات نہ ہوں، ایسا مجھے ایک لگتا ہے۔ لیکن آر ایس ایس اور بی جے پی کی حکومت کے نمائندے اور حکومت کی اس کا سسٹم تو ہر ضلع اور شہر تک پہنچا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اس قسم کے تعلقات یا تو تعلقات یا دباؤ یا لالچ، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ اسرائیل کے خلاف اتنا نہیں، آپ نے اپنی کمیونٹی کے علماء کا ذکر نہیں کیا، جبکہ بتایا جاتا ہے کہ لکھنؤ کے بڑے علماء جس میں کئی مولانا شامل ہیں، پتہ نہیں آپ کی جانکاری میں ہو سکتا ہے نہ ہو، جو ہونا چاہیے تھا، ان کے سمبند ایک لمبے عرصے سے شاہ پہلوی کے وقت سے آج تک اسرائیل سے ہیں، اور ان کو تنخواہ بھی ملتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میرے لیے انفارمیشن ہے، اور تنخواہ ملنے تک کی بات شاید آپ کو زیادہ معلومات ہو، مجھے اتنا علم نہیں ہے، لیکن میں ہاں ضرور یہ کہوں گا کہ جس کو بھی ظالم کے ساتھ بیٹھ کر کے سکون ملتا ہو، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ اگر ظالم کے ساتھ بیٹھ کر کے کمفرٹیبل فیل کرتا ہے تو وہ نہ تو امام حسین کے راستے پر ہے، نہ ہی رسول کے راستے پر ہے، وہ بالکل نہیں ہے۔ اور یہ ہم آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کے ساتھ بیٹھ کر کے کمفرٹیبل ہے، چاہے اس میں مصلحت بتا دی جاتی ہے، اور مصلحت جو لفظ ہے، مجھے تو اتنی بار یہ سن کے یہ تجزیہ ہے میرا کہ جب کوئی آدمی مصلحت کہتا ہے وہ منافقت کا پہلا درجہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے بہت سی چیزیں ہم آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ جو قوم کے رہبر ہیں اور چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ وہ دھرنا پردرشن، یہ بیان وہ بیان، ہر طرح کی ایکٹیویٹی میں شامل رہتے ہیں، ان کی نظر میں یہ اتنی بڑی جنگ جو عالمی جنگ ہو سکتی ہے، تیسرا وشو یدھ کا روپ دھارن کر سکتی ہے، ان کی نظر میں یہ دو بچوں کی جنگ ہے؟ اب دیکھیے ان کے ساتھ کیا کچھ ہے معاملہ، اس پر میں زیادہ بحث نہیں کر سکتا، اور میں جب آپ کے ساتھ انٹرویو شروع کیا میں نے، اور جو میری تیاری ہے، میری تیاری وہاں کے حالات کے بارے میں کافی ان ڈیٹیل ہے، اس پر اگر کچھ اور آپ کے ذہن میں سوال ہو تو میں سمجھتا ہوں ہمیں لوگوں کی معلومات اس طرف کی بھی بڑھانی چاہیے کہ آخر وہاں گراؤنڈ پر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور جس طرح سے بھارت کا میڈیا بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ نتنیاہو کی جیب میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی دنیا بہت کچھ ہے، وہ جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ اس طرح سے کہ زمینی جنگ کی حالت میں اسرائیل نہیں ہے، کئی بار ثابت ہو چکا ہے کہ امریکہ اور یورپین یونین اس کو کہہ رہا ہے کہ زمینی جنگ مت کرو، کاظمی صاحب، آپ نے گودی میڈیا کا ذکر کیا، تو ہمیں لگتا ہے کہ گودی مولانا اور گودی علماء بھی ہیں، بہرحال ہم اس کی طرف نہ جاتے ہوئے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا اور اہم جانکاریاں ہیں جسے آپ، جو دنیا کے سامنے ایک امیج اسرائیل کی بنی ہوئی تھی، اور میں آج بھی اسے پروجیکشن کہتا ہوں، حقیقت نہیں تھی، حقیقت تو یہ ہے جو 7 اکتوبر کو دکھی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ اسرائیل کی فوج کو کوئی نہیں ہرا سکتا، وہاں کی موساد ایجنسی بالکل جیمز بانڈ ہے، دنیا بھر کی خبر رکھتی ہے، اسے دیوار کے پار کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا پتہ نہیں تھا، تیاریاں ہو رہی تھی اس کا پتہ نہیں تھا، تو یہ میڈیا کے ذریعے پروجیکٹڈ ایک طاقت تھی جو زیرو نظر آئی ہے۔ اور دوسری طرف ایک بات صاف یہ بھی ہے کہ وہاں کے فوجی اپنی حکومت سے ناخوش ہیں۔ ابھی 3 دن پہلے غازہ بارڈر کے نزدیک پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کو
فوجی نے گالی دی اور گالیاں دے کر کے کہا کہ تم اس سب کے ذمہ دار ہو. اس گالیاں دینے میں جو میں پڑھ پایا ہوں اس فوجی کے ذہن کو وہ یہ ہے کہ وہ ڈرا ہوا ہے کہ موت سامنے کھڑی ہے. ادھر حماس یہ کہہ رہا ہے کہ آپ زمینی حملے کو سوچ بھی مت لینا, اگر زمینی حملہ کرو گے تو یہ آپ کے لیے قبرستان ثابت ہوگا. اب حماس کا یہ بیان ثابت ہو گیا کل جب رفح شہر پر انہوں نے حملہ کیا اور ان کو واپس بھاگنا پڑا. 10 ٹینک جو مرکاوا ٹینک جو بالکل کہا جاتا تھا کہ اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, وہ چھوڑ کر کے بھاگے ہیں. خان یونس میں ٹکراؤ ہوا, وہاں سے بھی وہ بھاگے ہیں. تو اب تک آج تک یہ ثابت ہو گیا کہ زمینی جنگ یہ لڑ نہیں سکیں گے, صرف یہ ہوائی حملے کر سکتے ہیں, بے گناہ لوگوں کو مار سکتے ہیں. تیسری بات, اسرائیل اور اس کے دوست ملک جس میں امریکہ شامل ہے خاص طور پر, وہ انسانی مدد نہیں پہنچنے دے رہے ہیں. میری معلومات کے حساب سے 2 دن پہلے تک 200 سے زیادہ ٹرک ٹینکر کھڑے ہوئے تھے رفح چوکی پر. اس میں سے اب تک ایک بار 20 پہلے کنوائے 20 ٹرک چھوڑے گئے, کل 17 ٹرک گئے ہیں. تو اتنی بڑی آبادی میں اتنا کم سامان پہنچنا, یہ روکنا, لوگوں کو بھوکا رکھنا, اصل میں نفسیاتی جنگ ہے. یہ امریکہ اور اسرائیل اور ان کے دوست ملک یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے عام فلسطینی کی ہمدردی حماس سے ہٹ جائے, حماس سے نفرت کرنے لگے اور یہاں کا میڈیا یہ پروجیکٹ کرے کہ یہ ساری مصیبت کی وجہ حماس ہے. اور 7 اکتوبر سے پہلے جیسے کوئی تاریخ ہی نہیں تھی, اس سے پہلے مسلسل حملے ہو رہے تھے, مسجد الاقصی کی بے ادبی ہو رہی تھی. جب سے یہ حکومت آئی ہے 3 بار کیبنٹ منسٹر ایتمار بن غویر باقاعدہ مسجد الاقصی میں کچھ لوگوں کے ساتھ حملہ کیا ہے. اس کے علاوہ روزانہ جو ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کو مارا جا رہا تھا, ابھی کچھ ہفتے پہلے جنین ریفیوجی کیمپ میں سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے. وہ ساری چیزوں پر ایک طرح سے پردہ ڈال کر کے گناہ جو ہے وہ حماس کے سر لگایا جا رہا ہے. اور حماس کو بہت آسانی سے, دیکھیے ایک ملک کا فریڈم فائٹر دوسرے کے لیے ٹیررسٹ, بالکل یہ کہانی چل رہی ہے. دنیا کے سامنے ٹیررسٹ کے طور پر حماس کو پیش کیا جا رہا ہے. میرا ایک سوال ہے بعض امیر لوگوں سے, کیا آپ کے یا میرے گھر میں کچھ باہر سے لوگ آ کر کے قبضہ کرنے, میں ان کے اگر تھپڑ ماروں تو میں ٹیررسٹ ہوں, یا وہ جو میرے گھر میں آ کر کے گھسے ہیں میں انہیں باہر نکالنا چاہتا ہوں, یا میرے بچے لڑ کر کے انہیں باہر نکالنا چاہتے ہیں, ہم ٹیررسٹ ہیں؟ یہ فیصلہ عام لوگوں کو دنیا کو سمجھنے کے کرنے کی ضرورت ہے. اور ظالم اور مظلوم کا جو ڈیفینیشن ہے اس میں کلیئرٹی ضروری ہے. ایران اس پورے معاملے میں کیا کر رہا ہے اور کہاں تک کر سکتا ہے؟ دیکھیے ایک بنیادی بات ہے, حقیقت وہ ہے جو دشمن کی زبان سے نکل کر کے آئے. امریکہ, جرمنی, فرانس, UK, یہ سب یہ کئی بار الگ الگ طریقے سے کہہ چکے ہیں کہ یہ ایران کی مدد کے بنا حماس اتنی بڑی کارروائی نہیں کر سکتا تھا. تقریباً 1.5 مہینے پہلے تہران میں ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس میں فلسطینی ریزسٹنس فورسز ساری, جس میں جہاد اسلامی, حماس اور حزب اللہ کے نمائندے اور بھی جو اور گروپس ہیں, ان کے لوگ تہران میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملتے ہیں, قدس فورس کے سربراہ سے ملتے ہیں, یعنی اس شخص سے جو اب قاسم سلیمانی کی جگہ ہے, ان لوگوں سے ملتے ہیں. اور ایران کھل کر کے یہ بات کہتا ہے, خبریں آتی ہیں باقاعدہ, یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے, میں نے خود رپورٹ کی اپنے چینل پر. ان کا ایران کی پوری کوشش یہ رہی ہے کہ یہ جتنے بھی ریزسٹنس فورسز ہیں یہ آپس کے اختلافات کو بھول کر کے متحد ہو جائیں. اور اس 7 اکتوبر میں جب یہ حملہ ہوا, اسی دن جہاد اسلامی کی طرف سے بیان آیا کہ ہم حماس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے چل رہے ہیں. اور جس قسم کے ہتھیار جو چیزیں آئیں, یعنی پہلے گھنٹے میں 5 سے 7 ہزار راکٹس کا داغا جانا غازہ سے, یہ امپاسبل سمجھا جاتا تھا. اب سے پہلے جو انداز لگایا جاتا تھا خود اسرائیلیوں کے ذریعے, وہ یہ کہتے تھے کہ اگر حزب اللہ سے لڑائی ہوئی تو 3000 راکٹ کا ہمیں ہر دن سامنا کرنا ہوگا. وہاں ایک گھنٹے میں 5000 راکٹ, تو یہ بغیر ایران کی سپورٹ کے ممکن نہیں ہے. اور ایران کھل کر کے مدد کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ظالم جو اسرائیل ہے اس کا یہاں وجود نہیں رہنا چاہیے.
یہ گناہ اگر ہوا ہے جرمنی میں، گناہ اگر کیا ہے یورپ نے یہودیوں کے خلاف، تو یہ ہمارے چھاتی پر آ کر کے کیوں بٹھا دیے گئے؟ پورا اسرائیل انلیجیٹیمیٹ ہے، اور جو کچھ ملک گھما پھرا کر کے کہتے ہیں 1967 کی جنگ کے بعد میں جو علاقے قبضہ کیے وہ آکوپائڈ ٹیریٹری ہے، ایران کی نظر میں پورا اسرائیل پیلسٹینین آکوپائڈ ٹیریٹری ہے، اور وہ اب بھی مسلسل ان کے لیے ڈپلومیسی بھی کر رہا ہے، اور جو کچھ مدد ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں مدد کیا، ہتھیاروں کے بارے میں میں بتاؤں، ہتھیار فزیکلی پہنچانا بھی ضروری نہیں ہے۔ آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں ایک ویڈیو پہنچا دی جائے وہ اپنے آپ بنا لیں، تقریباً یہی کام حوثی انصار اللہ جو یمن کے ہیں ان کے لیے کیا گیا ہے، یہی کام حماس، حزب اللہ اور ان لوگوں کے لیے کیا گیا ہے، اور ان کے پاس اتنے ہتھیار ہیں کہ اب اسرائیل ڈرتا ہے، یہ خوف ہی ہے کہ وہ غزہ میں نہیں گھس پا رہے۔ کاظمی صاحب، بڑی اچھی بات چیت ہوئی، اور اس سے سبق یہی ملتا ہے ایران کی بات سے کہ ایران میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ مرجع کر رہے ہیں، آیت اللہ خامنائی صاحب کر رہے ہیں، اور یہاں کے علماء کو کم سے کم ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آیت اللہ خامنائی صاحب کا سمرتھن کرنا چاہیے۔ ہمارے خیال سے اس بات کے لیے آپ بھی کہیں گے؟ 2 شبد اور بولیں، اس کے بعد ہم لوگ ختم کرتے ہیں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ہر انسان کو، میں تو اس سے آگے کی بات کرتا ہوں، صرف علماء نہیں، علماء کو تو کرنا ہی چاہیے، علماء نہیں بلکہ ہر انسان کو، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ یہ دیکھے کہ ظلم کون کر رہا ہے، ظالم کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، نہیں تو کل نمبر ہر ایک کا آ سکتا ہے جہاں بھی ہے۔ اس لیے منافقت چھوڑ کر کے کھل کر کے اپنی بات، کم از کم دیکھیں بنیادی ایک اصول بتایا ہے مذہبی بزرگوں نے کہ ظالم کے ساتھ نمبر 1 کئی لیول ہیں۔ ظالم کا ہاتھ روکو، اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو اس کو برا بھلا کہو، تو یہ بھی طاقت نہیں ہے تو منیمم لیول یہ ہے کہ نفرت کرو ظالم، تو یہ نفرت نظر آنی چاہیے ہمارے عمل سے، ہمارے بیان سے۔ اگر وہ بھی نظر نہیں آ رہی تو منافقت کا پردہ کچھ زیادہ ہی گہرا بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ حالات ہیں، اس سے بہرحال بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔